ایمان باللہ کا مفہوم راہ عمل کتاب سے چھٹی حدیث ہے۔ قال اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ قالوا اللہ ورسولہ عالم قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان۔ مشکات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کی نمائندگی کرنے والے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو اللہ واحد پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر علم رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ٹھیک طریقے پر ادا کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے۔ ایمان کا اثر معاملات زندگی پر۔ راہ عمل سے 7ویں حدیث ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال فلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ مشکات۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ دیا اس میں یہ ضرور فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جس کو عہد کا پاس نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، جن کی پوری فہرست اللہ کی کتاب میں ہے، ادا نہیں کرتا، وہ ایمان کی پختگی سے محروم ہے، اور جو شخص کسی بات کو نبھانے کا قول و قرار دے پھر اسے نہ نبھائے، اس عہد کو پورا نہ کرے، وہ دینداری کی نعمت سے محروم ہے۔ جس کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط جمی ہوتی ہیں وہ تمام حقوق کی ادائیگی میں امین ہوتا ہے، کسی حق کی ادائیگی میں وہ خیانت نہیں کرتا۔ اسی طرح جس آدمی کے اندر دینداری ہوگی وہ عہد کو مرتے دم تک نبھائے گا۔ یاد رہے کہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب کا ہے، اور سب سے بڑا عہد وہ ہے جو آدمی اپنے خدا سے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی سے اور نبی کے لائے ہوئے دین سے کرتا ہے۔ ایمان کا اثر اخلاق پر۔ راہ عمل کی 8ویں حدیث ہے۔ ان عمرو بن ابسہ قال قلت یا رسول اللہ مل ایمان قال الصبر والسماحہ۔ مسلم عمرو بن ابسہ۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان نام ہے صبر اور سماحت کا۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ اپنے لیے پسند کرے اور اس راہ میں جو مصیبت پیش آئے اس کو برداشت کرے اور خدا کے سہارے آگے بڑھتا جائے، یہ صبر ہے۔ نیز آدمی اپنی کمائی خدا کے محتاج و بے سہارا بندوں پر خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے اور خرچ کر کے خوشی محسوس کرے، یہ سماحت ہے۔ نیز یہ لفظ نرم خوئی اور عالی ظرفی کی معنی میں بھی آتا ہے۔